اگر کوئی بندہ تنہا نماز مسجد کے اندر شروع کر دے اور ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ جماعت کھڑی ہو جائے، تو کب اس نے نماز کو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا ہے اور کب اس نے اپنی نماز مکمل کرنی ہے اور جماعت میں شامل نہیں ہونا ہے؟ یہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو جلدی جانا ہوتا ہے یا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جماعت کھڑی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور وہ جلدی سے آ کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ ابھی ایک رکعت پڑی ہوتی ہے کہ اقامت ہوتی ہے اور فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو فرض پہلے شروع کر چکا، تو کب نماز توڑے گا کب نہیں توڑے گا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں گے، ساری زندگی کے لیے یہ ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کی علماء کرام نے 1 2 3 4 صورتیں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہیں کب نماز توڑنی ہے، کب نہیں توڑنی، کب امام کو جوائن کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ابھی اس نے پہلی رکعت ہی شروع کی ہے اور پہلی کا سجدہ ابھی نہیں کیا کہ اقامت کھڑی ہو گئی فرض نماز کی، اور یہ پہلے فرض شروع کر چکا ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہوگا کہ کھڑے کھڑے ایک سلام پھیرے اور نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ مسئلہ بالکل آسان ہو گیا، پہلی رکعت میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تو جب پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب 2 صورتیں ہوں گی۔ 4 رکعتی نمازوں کا مسئلہ الگ ہوگا اور 4 رکعتی سے جو کم نمازیں ہیں ان کا مسئلہ الگ ہوگا، یعنی فجر اور مغرب کا معاملہ الگ اور ظہر عصر اور عشاء کا معاملہ الگ ہوگا۔ فجر اور مغرب میں رول یہ ہے کہ جب پہلی کا سجدہ کر لیا ہے تو سجدوں کے بعد ہی ایک سلام پھیر کر نماز توڑ دے اور امام کو جوائن کر لے، اور باقی جو نمازیں ہیں، جو 4 رکعتی فرض نمازیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان میں اگر پہلی کا سجدہ کر لیا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ ایک اور رکعت اس میں ملائے اور دوسری رکعت پر تشہد پڑھنے کے بعد، درود وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرے 2، تو یہ 2 رکعت اس کی نفل ہو جائیں گی، اور اب امام کو جوائن کر لے تو 2 رکعت نفل ہو گئے، اور امام کو جماعت فرض کے ساتھ جوائن کر لیا تو وہاں پہ اس کی فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ تو پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا فجر یا مغرب کی نماز میں، تو اب بھی اس کے لیے حکم ہوگا کہ سجدوں کے بعد ایک سلام پھیر کر نماز کو توڑ دے اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں امام کو جوائن کر لے، اور باقی نمازوں میں حکم یہ ہوگا کہ ایک تو پڑھ لی ہے، ایک اور ملا کر یہ نفل نماز مکمل کر لے اور پھر امام کو جوائن کر لے اور فرض نماز امام کے پیچھے پڑھے۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسری رکعت میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ 2 رکعتیں پہلے پڑھ چکا ہے اور اب تیسری کے لیے یہ کھڑا ہوا اور اب جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ظہر، عصر اور عشاء، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان میں اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ 2 تو پڑھ چکا ہے، تیسری کا ابھی تک سجدہ نہیں کیا، تیسری میں ہے، تو کھڑے کھڑے سلام پھیر دے گا، نماز کو توڑ دے گا اور امام کو جوائن کر لے اور امام کے ساتھ فرض نماز پڑھ لے گا۔ لیکن مغرب کا معاملہ مختلف ہے۔ مغرب کی نماز میں اگر یہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، 2 مکمل پڑھ چکا اور اب تیسری میں ہے، تو اب یہ نماز کو نہیں توڑے گا، اپنی مغرب کی نماز پوری کرے، اور اب یہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے فرض نماز 3 رکعتیں پوری پڑھ لی ہیں، اور اب اگر یہ امام کو جوائن کرنا چاہے نفل کی نیت سے تو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ 3 رکعتی نفل نماز ہوتی نہیں ہے، تو امام کو پھر یہ جوائن نہیں کرے گا۔ تو تیسری رکعت میں اگر کھڑے ہو گئے ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، ظاہر فجر میں تو 2 ہی ہوں گی، تیسری کے لیے کھڑا کیسے ہوگا؟ تیسری کے لیے کھڑا ہوگا مغرب میں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، تو مغرب میں تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر جماعت کھڑی ہوئی، اب یہ نماز مکمل کر لے، امام کو جوائن نہیں کر سکتا ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں تیسری کے لیے کھڑا ہوا، اب اقامت ہوئی، یہ ایک سلام پھیر کر نماز کو توڑے اور امام کو جوائن کر لے۔ آخری سینیریو کیا ہے کہ اس نے تیسری کا بھی سجدہ کر لیا۔ جب تیسری کا اس نے سجدہ کر لیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ نماز کو ظہر، عصر، مغرب تو پہلے ہی ہم نے کہہ دیا، دوسری پہ ہی، تیسری پہ ہی کھڑے ہوتے وقت ہی ہم نے کہہ دیا مکمل کر لے گا، لیکن ظہر، عصر اور عشاء اگر تیسری کا سجدہ کر لیا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ ظہر، عصر اور عشاء یہ اپنی تنہا مکمل کر لے، اس کے فرض نمازیں ہو گئی، اور ظہر اور عشاء میں وہ امام کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے تو امام کے پیچھے جماعت کا ثواب مل جائے گا، 4 رکعت نفل نماز اس کو امام کے پیچھے مل جائیں گی، اور اپنی یہ علیحدہ 4 رکعتیں پڑھ چکا ہے۔ لیکن عصر میں یہ اپنی مکمل کرنے کے بعد امام کے پیچھے نفل کی نیت سے نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ شاندار مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔
पहली रकत में अगर जमात खड़ी हो गई, नमाज को तोड़ो, इमाम को ज्वाइन करो। पहली रकत का सजदा कर लिया है तो फजर और मगरिब के अंदर नमाज को तोड़ो, इमाम को ज्वाइन करो। जोहर, असर और इशा में दूसरी रकत मुकम्मल करके इमाम को ज्वाइन कर लो। तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए हैं तो मगरिब की नमाज को पूरा करो और जमात में शामिल नहीं हो सकते, जोहर, असर और इशा को तोड़ो और इमाम को ज्वाइन कर लो। और तीसरी का सजदा बंदे ने कर लिया है तो फिर इसके लिए हुक्म यह होगा कि अब नमाज को नहीं तोड़ सकता। जोहर, असर, इशा ये नमाज मुकम्मल करेगा और जोहर और इशा के अंदर इमाम के पीछे नफिल की नियत से खड़ा हो जाएगा और असर के अंदर वो नफिल की नियत से खड़ा नहीं हो सकता है। जहां पर हमने कहा कि मगरिब की नमाज पूरी कर ले, तो मगरिब की नमाज अगर ये पूरी कर लेगा तो अब भी इमाम के पीछे नफिल की नियत से खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 रकत ही नफिल नहीं होते। इसी तरह फजर की नमाज अगर ये 2 रकत पढ़ चुका है और अब इमाम ने जमात खड़ी की है तो अब ये 2 रकत तो पढ़ चुका है, अब इमाम के पीछे भी नफिल की नियत से नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि फजर के 2 फर्ज पढ़ने के बाद भी नफिल पढ़ना जायज नहीं है।